پر سنتوں بھرا بیان کیا۔ ہفتہ وار اجتماع میں شب جمعہ کے درود پڑھے گئے، ذکر و دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ کراچی سمیت ملک کے سینکڑوں مقامات پر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات ہوئے۔ اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات کیے۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں امیر اہل سنت کے ملفوظات، جس میں آپ دامت برکاتہم العالیہ نے سوال شادی میں زیادہ ڈشز بنانا کیسا سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کیا فرمایا، سماعت کیجیے۔ میرے یہاں مہمان آئے، اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے تو میں نے ان کو 10-20 ڈشیں کھلائیں، یہ بھی رکھا وہ بھی رکھا، میں نے طرح طرح کی ڈشیں رکھی۔ آپ بتائیے حکم شریعت کیا لگے گا؟ کیا میں اس کو جو کی روٹی کھلاؤں؟ اب بھلے میں پیچھے سے مرغ مسلم کھاتا ہوں، بوٹی کے بغیر مجھے چلتا نہیں ہے، اس کو میں مطلب سوکھی روٹی کھلاؤں، جو کی روٹی کھلاؤں؟ صاحب جو کی روٹی کھانا سنت ہے، کھائیے۔ مسلط کرنا تو یہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ان میں کئی خرابیاں بھی ہیں، خرابیاں زیادہ آ گئی ہیں۔ تکبر نہ کیا جائے، فخر و تفاخر کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ اس نے اتنی ڈشیں کی تو میں نے اتنی ڈشیں کی، اس نے اتنی شادی پر سجاوٹ کی تو میں نے اتنی شادی پر سجاوٹ کی، اس نے اتنوں کو بلایا میں نے اتنوں کو جمع کر دیا۔ اس طرح کا یعنی کہ فخر و تفاخر یا دکھاوا، یہ غلط نیتیں اس میں تقریباً شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کی ڈشوں میں اب تو سنا ہے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھنے میں بڑے ہوتے ہیں، بالکل روز 2 مرتبہ داڑھی منڈاتے ہوں گے، اس سے مطلب بڑے لوگ، تو یہ مطلب جا کر ان کی الگ بھی ترکیبیں ہوتی ہیں، شرابیں پیتے ہیں دعوتوں میں، شادیوں کی۔ یہ گیا نہیں کبھی اس میں، میرے کو دیکھا بھی نہیں ہے، سنا ہے میں نے کہ اب یہ بھی ہو رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی میری تصدیق ہو سکتا کر دے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح بہرحال شادیوں میں پرسکون ماحول ہو، گانوں کی بھرمار نہ ہو، بلکہ نعتیں پڑھی جا رہی ہوں، تلاوتیں ہو رہی ہوں، اور ماشاءاللہ نور برس رہا ہو، ایسی دعوتیں ہوں۔ مدینہ چاہے آپ 1500 مہمان بنا لیں، 15,000 مہمانوں کو آپ ولیمہ کھلا دیں، نو پرابلم۔ شریعت منع نہیں کرتی ان چیزوں کے، جبکہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، جو میں نے عرض کی۔ اپنے ناظرین کو خبر دیتے ہیں بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کے حوالے سے، جس میں رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات کیے اور ذکر کے ساتھ ساتھ صلاۃ و سلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ مزید جانیں گے اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بنگلہ دیش کے مختلف مقامات میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول اور جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام و اساتذہ کرام کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد رکن شورا عبدالمبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات کیے۔ اللہ تعالی رضا ای دعوت اسلامی ریونو بیرونو دان ای دعوت اسلامی، اللہ تعالی رضا ای دعوت اسلامی ریونو بیرونو دان ای دعوت اسلامی، جبکہ ذکر و دعا اور اختتام پر صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ مناظر دکھاتے ہیں آپ کو مختلف کنٹریز سے، جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں مختلف شعبجات کے عاشقان رسول کے درمیان مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات کیے۔ مزید تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے مختلف ممالک میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات کیے، نیز ذکر و دعا اور اختتام پر صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما
شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ سنت برے اجتماعات میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب پائیے. پنجاب کے شہر سیالکوٹ کے علاقے کما والا کی جامع مسجد عابد میں استقبال ماہ ربیع الاول شریف اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا. پنجاب کے شہر سیالکوٹ کے علاقے کما والا کی جامع مسجد عابد المعروف پیرادی مسجد میں 1500واں جشن ولادت منانے کی تیاریوں کے حوالے سے استقبال ماہ ربیع الاول اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور دیگر نے شرکت کی. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اظہر اتاری نے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں پر سنت و برا بیان کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر بھی کرم کی نظر فرما دے، ادھر بھی توجہ فرما دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ ولایت پہ لاکھوں سلام. ان کی کرم کی طلب ہے ہمیں. یہ قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل 1000 گج. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اتنی بگڑی ہوئی قسمت، اتنی ٹیڑھی قسمت، یہ قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل 1000 گج. یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. رکن شورا نے عاشقان رسول کو 1500واں جشن ولادت بھرپور انداز میں دھوم دھام سے منانے، درود شریف کی کثرت کرنے، گھروں گلیوں شاہراہوں کو جھنڈوں جھنڈیوں اور برقی کمکموں سے سجانے کی ترغیب دلائی. میرپور خاص سندھ کے علاقے ایمان سٹی میں فیضان میلاد مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا. اس سلسلے میں اجتماع کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے عاشقان رسول کو مسجد کے تعمیراتی کاموں میں بھرپور تعاون کرنے کی ترغیب دلائی. سندھ کے شہر میرپور خاص کے علاقے ایمان سٹی میں فیضان میلاد مسجد کی تعمیرات کے سلسلے میں سنگ بنیاد کی تقریب ہوئی، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، مقامی عاشقان رسول اور دیگر اسلامی بھائی شریک ہوئے. رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے مسجد بنانے کے فضائل پر گفتگو کی اور عاشقان رسول کو مسجد کی تعمیرات میں بھرپور تعاون کرنے اور اسے آباد کرنے کی ترغیب دلائی، جس پر اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ مسجد کے تعمیراتی کاموں کے لیے عطیات جمع کروائے. بیان کے بعد رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے سید صاحب کے ہاتھوں مسجد کا سنگ بنیاد رکھوایا اور دعا بھی کروائی. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی غفور رضا اتاری کی میڈیا ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ کراچی پریس کلب میں تشریف آوری ہوئی، جہاں انہوں نے سینئر صحافیوں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکریٹری جنرل ارشد انصاری سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فیضان مدینہ کراچی کا وزٹ کرنے اور 1500واں جشن ولادت بھرپور انداز میں منانے کی دعوت دی. فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے اعلیٰ حضرت خیر خواہ امت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا. ہفتہ وار اجتماع میں ذکر دعا کا سلسلہ بھی ہوا. مزید جانیے اس رپورٹ میں. دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں کئی عاشقان رسول نے شرکت کر کے اجتماع کی برکتیں حاصل کی. ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع سے مبلغ دعوت اسلامی نے اعلیٰ حضرت خیر خواہ امت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ عاشقوں کے امام، سنیوں کے امام، عالموں کے امام، عابدوں کے امام، زاہدوں کے امام، فقہا، محدثین، مفسرین کے امام ہیں، اہل تقوی کے امام ہیں. آپ مجدد بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، انتہائی ذہین، بہت بڑے عالم، مفتی، قرآن شریف کے حافظ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ سچے عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ کے جیسی ہستیاں یہ صدیوں میں ہوتی ہیں، صدیوں میں ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے نا بڑے نایاب ہوتے ہیں. آپ کی ولادت باسعادت 10 شوال 1272 ہجری اور عیسوی حساب سے 14 جون 1856 بریلی میں ہوئی. بیان کے بعد عاشقان رسول نے ذکر الہی کیا. ذکر کے بعد دعا کا بھی سلسلہ ہوا. جسے خدمت کے قدسی کھگے آرزاں، مجھ سے خدمت کے
قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ سنتوں بھرے اجتماع میں شریک عاشقان رسول نے مدنی خبروں کو تاثرات دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اس موقع پر بھی ہمارے شیخ کامل حضرت امیر اہل سنت نے اتنا پیارا ماحول ہمیں دیا کہ ہم آج کے دن بھی ادھر ہفتہ وار اجتماع میں آئے اور آ کر اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے بچا کر نیکیوں میں لگایا۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آج ہم نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں سنا، اعلیٰ حضرت کا علم، اعلیٰ حضرت کا پر اس کا عمل، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت کے ادب کے بارے میں ہم کو سیکھنے کو ملا۔ مسلک رضا پر قائم و دائم رہنا کی سوچ ہمیں دیتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمیں یہی سوچ اجتماع سے ملی، اور 14 اگست کا دن تھا، برائیوں سے بچنے کا بھی موقع ملا۔ ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت منعقد ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کو یقینی بنا کر اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں فیضان مدینہ کراچی کے علاوہ کراچی کے مختلف علاقوں کی مساجد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں قائم فیضان مدینہ میں بھی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات کیے۔ سنتوں بھرے اجتماعات میں درود پاک پڑھے گئے، ذکر اللہ ہوا اور دعائیں بھی ہوئیں، آخر میں صلاۃ والسلام بھی پڑھے گئے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا ہے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا ہے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ نیکی کی دھومیں مچانا ہے، جشن ولادت دھوم دھام سے منانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع الاول شریف کو بھرپور انداز میں منانے کی تیاریاں اور ساتھ ساتھ عاشقان رسول کو اس کی ترغیب دلانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سندھ کے شہر حیدرآباد کے وکلاء کو بھی 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کا ذہن دیا گیا، جس پر انہوں نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ جو 1500واں میلاد آ رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے حوالے سے بہت اچھی تیاریاں چل رہی ہیں، اور ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ باقی جگہوں کی طرح جو ڈسٹرکٹ بار کو بھی سجائیں گے، بھرپور تیاری کریں گے، اور ڈسٹرکٹ بار کے اندر بھی ہم پروگرام کریں گے، سول بار میں بھی پروگرام کریں گے، اس میں وکیلوں کو بھی شرکت کرنے کی دعوت دیں گے۔ بینگ اے سول سوسائٹی، بینگ اے لیگل فرٹرنیٹی، ہم بھرپور انداز سے منائیں گے۔ آپ سب کو بھی اس میں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھرپور انداز سے شرکت کریں۔ الحمدللہ ہمارے وکلا برادری میں ہر سال اس کو جشن عید میلاد النبی کو جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی ہم مختلف پروگرام ہم وکلا جو ہے وہ منعقد کر رہے ہیں، اور شایان شان طریقے سے انشاءاللہ اس کو منایا جائے گا۔ دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ کے تحت کبیر والا پنجاب، جبکہ شعبہ مدنی چرن عام کرے کے تحت ریسکیو آفس شیخوپورہ اور ڈی سی آفس شیخوپورہ میں شجرکاری مہم کے دوران پودے لگائے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب کے شہر کبیر والا میں اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں گونگے، بہرے، نابینا اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ نگران نے عاشقان رسول کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ بیان کی مبلغ دعوت اسلامی نے اشاروں کی زبان میں ترجمانی بھی کی۔ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کبیر والا کا دورہ کیا اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات بالخصوص اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کا تعارف پیش کیا اور شجرکاری مہم کے حوالے سے آگاہی دی، جس پر عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کی کاوشوں
کوششوں کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور پودے بھی لگائے۔ دوسری جانب مدنی چینل عام کریں کے تحت پنجاب کے ہی شہر شیخوپورہ میں قائم ریسکیو 1122 میں بھی شجرکاری کا سلسلہ ہوا، جس میں ایمرجنسی آفیسر انجینئر رانا اعجاز احمد سے نگرانی مجلس شعبہ مدنی چینل عام کریں صوبائی ذمہ دار اور شیخوپورہ ڈویژن ذمہ دار نے ملاقات کی اور انہیں مدنی چینل کٹس اور موبائل اپلیکیشنز کے حوالے سے بتایا اور انہیں شجرکاری مہم میں پودے لگانے کی ترغیب بھی دلائی اور ہاتھوں ہاتھ پودے بھی لگائے۔ آخر میں نگرانی مجلس نے دعا بھی کروائی۔ شعبہ مدنی چینل عام کریں پاکستان کے نگران نے ڈی سی آفس شیخوپورہ میں سید عقیل عباس سے ملاقات کی اور انہیں شجرکاری مہم کے حوالے سے بتایا۔ اس موقع پر صوبائی ذمہ دار اور شیخوپورہ ڈویژن ذمہ دار بھی موجود تھے۔ نگرانی مجلس نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بریفنگ دی، دعوت اسلامی کی ڈیجیٹل ایپ کا تعارف کروایا اور ڈسٹرکٹ آفیسر کے ساتھ مل کر شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ ناظرین کو مناظر دکھاتے ہیں فیضان مدینہ مدینہ العالیہ ملتان پنجاب میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 17 کے آڈیشنز کے، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول نے حصہ لیا۔ کل 16 اگست ہفتے کے دن پنجاب کے ہی شہر قصور میں شہباز روڈ پر قائم قصر علی میرج ہال میں ذہنی آزمائش سیزن 17 کے آڈیشنز لیے جائیں گے، جس میں کم از کم 18 سال کے طلبہ کرام اور مختلف شعبہ جات سے وابستہ عاشقان رسول بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ آڈیشن دوپہر 2 بجے لیا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل آپ کو بتائیں ام عطار رحمۃ اللہ علیہا کے ایصال ثواب کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں مدارس المدینہ، جامعات المدینہ اور دیگر مقامات پر ایصال ثواب اجتماعات ہوئے، جن میں طلبہ کرام، اساتذہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اجتماعات میں قرآن خوانی و فاتحہ خوانی کی گئی، جبکہ آخر میں دعائے مغفرت بھی کروائی گئی۔ فیض جاری رہے ام عطار کا، فیض جاری رہے ام عطار کا، فیض جاری رہے کا، فیض ام عطار 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 یوم پاک آ گیا ام عطار کا، یوم پاک آ گیا ام عطار کا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ملک کے مختلف شہروں سے عاشقان رسول نے جشن آزادی کے موقع پر سنتوں کی دھومیں مچانے، نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے قافلوں میں سفر کی سعادت پائی، سنتیں، آداب، دعائیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوا، تہجد، اشراق، چاشت کی نمازیں بھی ادا کی گئیں، جبکہ درس و بیانات کے ساتھ ساتھ چوک درس بھی ہوئے۔ چند شہروں کے قافلوں کے مناظر آپ کے اسکرین پر۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو میں چلو۔ شعبہ 8 دینی کام کے تحت مرکزی فیضان صحابیات اسلامی بہنیں میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا۔ صاحبزادی امیر اہل سنت اور نگرانی عالمی مجلس مشاورت نے دینی کاموں کو آگے بڑھانے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ اسلامی بہنوں کے مدنی مرکز فیضان صحابیات نزد اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ کراچی میں شعبہ 8 دینی کام کے تحت ایک سیشن منعقد ہوا، جس میں گلشن ڈسٹرکٹ نگران تا ذیلی سطح کی اسلامی بہنوں سمیت رکن عالمی مجلس کراچی سٹی، نگران کراچی سٹی، ڈویژن نگران بھی موجود تھی۔ سیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کی گئی۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نگران عالمی مجلس مشاورت، نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو آگے بڑھانے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے 8 دینی کاموں کا تعارف پیش کرتے ہوئے اس میں عملی طور پر حصہ لینے کا ذہن دیا اور طریقے بھی بتائے۔ نیز نگران اسلامی بہنوں کو اپنے شیڈول مکمل کرنے کی ترغیب دی، جس پر اسلامی بہنوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ سیشن کے دوران گلشن ڈسٹرکٹ کے تمام
دامام ٹاؤن کے دینی کاموں کا جائزہ لیا گیا اور نمایاں کارکردگی پر حوصلہ افزائی کی گئی۔ صاحبزادی امیر اہل سنت اور نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے تنظیمی امور پر بھی نگران و دیگر اسلامی بہنوں کی رہنمائی کی۔ جامعۃ المدینہ حبیبیہ دھورا جی کالونی میں تخصص فی الدعوہ والفقہ گز کے افتتاح پر تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن دیا۔ تقریب میں طالبات اور ان کے سرپرستوں نے شرکت کی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جامعۃ المدینہ حبیبیہ دھورا جی کالونی میں تخصص فی الدعوہ والفقہ گز کے افتتاح پر تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، نگران عالمی مجلس مشاورت، اراکین عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہنوں سمیت جامعۃ المدینہ کے طالبات اور ان کے سرپرستوں نے شرکت کی۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے آخرت کی تیاری کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اصل کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کر کے آخرت میں کامیابی حاصل کی جائے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے ہمیں اپنی توجہ آخرت کی تیاری پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دی، جس پر اسلامی بہنوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ آخر میں دعائے خیر کی گئی، جس کے بعد ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدرسۃ المدینہ گز میمن مسجد صدیق آباد کے اساتذہ کی کوششوں سے 9 سالہ بچی نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا۔ بچی کے سرپرستوں نے مدرسۃ المدینہ کی ناظمہ اور دیگر اساتذہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دعوت اسلامی تعلیم قرآن کو گھر گھر عام کرنے کے لیے کوشاں مدرسۃ المدینہ گز میمن مسجد صدیق آباد کراچی کی ناظمہ اور دیگر اساتذہ کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ مدرسۃ المدینہ میں زیر تعلیم 9 سالہ بچی اقدس محمد محمود نے قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا۔ بچی کے حفظ قرآن پر سرپرستوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مدرسۃ المدینہ کی ناظمہ اور دیگر اساتذہ کی کوششوں کو سراہا، اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نیز مدرسۃ المدینہ کے مدرسات نے بچی کی والدہ کے تعاون کو بھی سراہا۔ مدرسۃ المدینہ میں تعلیم کے دوران بچی کی حاضری بھی ممتاز یعنی تقریباً مکمل رہی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر قائم مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کی برانچز سمیت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہونے والے سیشنز کا احوال بتائیں، جہاں مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کو نیکیوں بھری زندگی گزارتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے مختلف مقامات ڈھاکہ، بھرمن باڑیا، رنگپور، منشی گنج اور چٹاگونگ میں گزشتہ دنوں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کی برانچز سمیت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت مختلف سیشنز اور پروگرام منعقد کیے گئے، جس میں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام سمیت مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس کی شرکت ہوئی، جبکہ سیشنز کے دوران رکن بنگلہ دیش مشاورت اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کرتے ہوئے طلبہ کرام کو اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے دل جمعی کے ساتھ قرآن پاک کو علم دین سیکھتے ہوئے خود کو نور قرآن سے منور کرنے کا ذہن دیا، جبکہ ان مواقع پر مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے شرکاء کو نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے سمیت دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ نیز نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے سنت بھرے اجتماعات میں شرکت سمیت دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatuslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 15 اگست کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، ایک منادی پکارے گا، اناؤنسمنٹ کی جائے گی، وہ لوگ کہاں ہیں جن کی کروٹیں، جن کے پہلو خواب گاہوں سے الگ رہتے تھے؟ بس وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تھوڑے ہوں گے، اور وہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔ پھر باقی تمام لوگوں کو حساب کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا۔ شعب الایمان حدیث نمبر 3244۔